بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 525 ہے اور آج کا عنوان ہے تنہائی کے گناہ اور نیک اعمال کی بربادی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تہامہ فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دے گا۔ اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرما دیجیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں ہی سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو حرام کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لرزہ دینے والی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ بظاہر عبادت گزار، تہجد پڑھنے والے اور نیکیوں میں آگے نظر آئیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیاں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کو قائم رکھا مگر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ نہ سکے۔ یہ حدیث ہر مومن کے دل میں خوف خدا، محاسبہ نفس اور اپنی پوشیدہ زندگی کی اصلاح کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نماز، روزہ اور دیگر اعمال کی کمی نہیں ہوتی، مگر اصل خرابی ہے کہ جب وہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار صرف ظاہری نیکی نہیں ہے بلکہ باطن کی پاکیزگی اور ہر حال میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ حدیث مومن و مسلمان کو اپنی تنہائی کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان چھپ چھپ کر کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کو زندہ رکھتا ہے تو یہی اخلاص اور تقوی اس کی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ یہ فکر رہنی چاہیے کہ کہیں پوشیدہ گناہ اس کے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ اسی لیے بزرگان دین اپنی خلوت کی اصلاح پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جبکہ موبائل، انٹرنیٹ اور تنہائی کے دیگر ذرائع نے انسان کے لیے گناہوں کے مواقع بڑھا دیے ہیں، اس لیے اس حدیث کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح لوگوں کے درمیان۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی تنہائی کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنائیں، پوشیدہ گناہوں سے بچیں اور ہر وقت یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی نصیب فرمائے، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے اور تنہائی کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔